مزید دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، سب سے بہترین زمانہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ، یہاں تک ہے نا ختم ہو گیا۔ یہ یہاں تک ہے نا قریب ایک 30 پر 2 سال امن تھا۔ 30 پر 2 سال کے بعد سے نا لڑائیاں شروع ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو وہاں سے ہے نا لڑائیاں شروع ہو گئی، میری حکومت، تمہاری حکومت، میری سلطنت، میں امیر، میں گورنر، یہ فلاں فلاں۔ تو یہ تک ہے نا 30 سال تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیا بھی ہے نا لڑائی کیا بھی نہیں تھا۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باغیاں ہے نا زیادہ ہو گئے، یعنی بغاوت کرنے والے نا زیادہ ہو گئے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہے نا ٹھنڈے مزاج کے بھی، ذرا ہے نا سائلنٹ اس کا فائدہ اٹھا لیا لوگ، ارے سائلنٹ ہے، ہمیں کیا بولے تھے میں نے سنتے، ایسا بول کر نا بغاوت شروع ہو گئی۔ اور اسی زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک انگوٹی ہے نا، پہلے حضرت ابوبکر کے پاس تھی، پھر حضرت عمر کے پاس آئی، پھر اس کے بعد ہے نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے ہے نا وہ انگوٹھی ہے نا گم گئی، جس سے ہے نا اور بھی برکت ہے نا وہ ختم ہو گئی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے یہ ہے نا اختلاف شروع ہوا، یہ لڑائی وغیرہ۔ تو بہرحال اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد میرے صحابہ کا زمانہ ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسری وجہ یہ بھی فرمایا والعصر، عصر سے مراد ہے نا یہ بھی جیسے عصر کی نماز ہم پڑھتے تھے، عصر کی نماز ہو کئی کو بولے تو وقتوں میں سب سے کم وقت ہے نا عصر کا ہوتا، وقتوں میں سب سے کم وقت یعنی سب سے کم ٹائم اگر کسی تو ملتا بولے تو نماز کو وہ عصر کی نماز کا ہے۔ فجر کے دیکھو تم نے کہنا 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تک تم نے کہنا ملتا ہے۔ ظہر تقریباً کبھی ہے نا 3.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، کبھی ہے نا 4 گھنٹے کا ہے نا ٹائم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مغرب ہے وہ اس کا بھی ہے نا 1-2 گھنٹے قریب ہے نا 1.5 گھنٹے تک ہے نا اس کا وقت ملتا ہے۔ عشاء پوری رات ہے نا اس کا ٹائم ملتا ہے، لیکن عصر کی نماز کے بعد سے نا ذرہ ٹائم ملتا۔ یہ ایک تفسیر تو یہ ہوگی۔ دوسرے علماء نے بھی فرمایا کہ عصر سے مراد یہاں اگر اس عصر کو دنیا کے حساب سے لے تو دنیا کا بھی ٹائم اتنا ہی ہے، جیسے عصر کا ٹائم قریب ہے کہ عصر کا ٹائم ذرہ ہے کہ اسی طریقے سے دنیا کا ٹائم بھی کیا ہے اب ختم ہونے کے بعد سے ذرہ ٹائم باقی ہوتا ہے، زیادہ کیا بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ دنیا کے آخری کا زمانہ ہے، یعنی بڑھاپے کی زمانہ کا ہے۔ مثال سے اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو ایک آدمی ہے نا گلاس میں شربت ڈال کو ہے نا پیتا ہے، پورا شربت ہے نا پی لیا، اگر شربت ہے نا گاڑھا ہے بولے تو اس میں لکو رہتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پورا پی لینے کے بعد اس گلاس میں جو لگا ہوا جو شربت ہے اسے بھی کیا کرتے آدمی ذرا ہاتھ ڈال کو ذرا نکال کو ہے نا اسے بھی کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اب دنیا کی عمر پوری کی پوری ختم ہو گئی، اب جو باقی ہے یہ باقی وہی ہے جو شربت والے گلاس میں ذرہ 1 قطرہ 2 قطرہ جو گلاس میں ٹک گیا ہے نہیں اتنی عمر ہے سو۔ تو اس زمانے کے حساب سے والعصر اگر زمانے کا حساب لے تو اللہ کے نبی کا زمانہ بہترین زمانہ، اور اسی طریقے سے اگر ٹائم کے حساب سے لے تو عصر کا ٹائم ہے نا بالکل قریب ہوتا ہے، بالکل ہے نا شارٹ ٹائم ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے اگر دنیاوی حساب سے لے تو اب دنیا کی عمر کیا ہے آخر عمر میں ہے۔ اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا زمانے کی قسم۔ اچھا اس زمانے کی قسم کھانے کے بعد اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ تو فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ ہر انسان ہے نا نقصان میں، چاہے وہ ایمان والا رہندے غیر ایمان والا رہندے کون بھی رہندے، دنیاوی اعتبار سے رہندے یا آخرت کے اعتبار سے رہندے، ہر آدمی کیا ہے خسارے میں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کیسا آدمی ہے نا جاب میں گیا وہاں کچھ پریشانیاں آتی، بیپار میں گیا وہاں کچھ پریشانیاں آتی، ہر دنیاوی معاملے میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی زندگی نقصان سے خالی نہ ہو۔ شادی کرے تب بھی ہے نا کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، اور کبھی زندگی ہے نا خوشحال بن جاتی، کبھی ہے نا زندگی میں پریشانیاں آتے،
تو ہر معاملے میں انسان پورا کا پورا خسارے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے۔ 4 آدمی ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہے۔ 4 آدمی ہے نا، خسارہ بولے تو نقصان، گھاٹے میں نہیں ہے۔ وہ 4 آدمی کون ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ نمبر 1 ایمان لانے والے، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کا ہے نا یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہے۔ وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال بھی کرنا ہے۔ ہمیں مسلمان لیکن ہمارے پاس عمل نہیں ہے، تو اسی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ کیا بھی ہونا ضروری ہے؟ اعمال کا بھی ہونا ضروری ہے۔ خالی تمہیں نا ایمان رکھ لے کو بیٹھ گئے، اللہ مجھے دیا آلتا، اللہ مجھے بچا آلتا، کریکٹ، تمہارا عقیدہ صحیح ہے، تمہیں ایمان والے، لیکن آخرت میں درجات بلند ہونا بولے تو، تم نہ کوئی اسٹیج ملنا بولے تو کیا ہونا؟ تمہارے ساتھ اعمال ہونا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، 2 چیزیں ہو گئی، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح، اور تیسرا فرمایا وتواصوا، وصیت کرنا۔ کس کا وصیت کرنا؟ حق باتوں کی وصیت کرنے والا۔ حق باتوں کی وصیت کرنے والے سے مراد کیا؟ ہمارا عقیدہ صحیح ہو، بچوں کو ہمیں اپنا عقیدہ صحیح سمجھائے، اور اسی طریقے سے ہمارے اعمال بھی صحیح ہو، ہماری نماز صحیح ہو، ہمارا روزہ صحیح ہو، ہمارا بیپار صحیح ہو، ہمارا لین دین صحیح ہو، ہماری زبان سے نکلنے والی باتیں نا صحیح ہو، ہمارے جسم سے نکلنے والے کام یہ پورے کے پورے کیا ہونا؟ صحیح ہونا، اور ہمیں خود بھی اس کے اوپر چلنا اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر چلنے کی دعوت دینا، یہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اور فرمایا صبر کی وصیت کرنا۔ صبر کی وصیت سے مراد کیا؟ فرمایا کہ گناہ ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، گناہوں سے اپنے آپ کو ہے نا بچانا۔ آدمی کے اندر ہے نا خواہش آتی، میں بھی وہ کام کر لینا، لیکن کیا ہوتا؟ اپنے آپ کو ہے نا کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو ہے نا اس کے قابو میں رکھتا ہے، تو یہ بولتے ہیں صبر۔ جیسے روزے میں ہے، بھوک لگی لیکن کھاتا نہیں ہے، روزہ رکھا ہے، پیاس لگتی ہے لیکن کیا کرتا ہے نا پانی نہیں پیتا، صبر کرتا ہے، ابھی ذری دیر صبر، ابھی ذری دیر ہے نا صبر، افطار تک مجھے ہے نا صبر کرنا ہے۔ تو اسی کو فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرنا۔ تو اس آیت کریمہ میں اگر غور کریں گے تو ہم لوگ 2 چیزیں نا معلوم ہوتی۔ پہلی چیز کیا؟ وتواصوا بالحق، اس سے ہے نا نیک کاموں کا حکم کرنا، یہ ثابت ہو گیا۔ وتواصوا بالصبر، اور برے کاموں سے روکنا، یہ ہے نا اس سے ثابت ہوا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے انہوں خسارے میں نہیں ہے، انہوں گھاٹے میں نہیں ہے، انہوں نقصان میں نہیں ہے، انہوں کیا ہے؟ کامیاب انسان ہے۔ اگر ہمیں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ 4 چیزیں ہونا ہے، ایک ایمان ہو، اور دوسرا عمل صالح ہو، اور پھر اس کے بعد اپنا عقیدہ صحیح ہو، اپنے اعمال اچھے ہو، اور برائی سے روکنے والے ہو۔ تو یہ اگر 4 کام ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا ہماری اچھی بنے گی اور آخرت بھی ہماری اچھی بنے گی۔ یہ کہنا بہت بڑے عالم گزرے جن کا نام ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں بولتے ہیں اگر اللہ کی طرف سے یہ سورہ 21 نازل ہوا رہے تو بھی بس، یہ سورہ 21 ہے نا نازل ہو کو رہے تو بھی بس، انسان کو سمجھنے کے واسطے اللہ کو ہے نا پورے قرآن بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، خالی یہ سورہ 21 بھیجا ہے بولے تو بھی ہمارے لیے ہے نا انسان کو سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی بہترین آیتیں باتیں جو فرمایا کہ ایمان اپنے اندر ہو، اعمال صالحہ ہو، اور اسی طریقے سے حق بات کی وصیت ہو اور صبر کی وصیت ہو، یہ 4 کام ہم نے کرنا ہے۔ ایک درمیان میں ایک اور بات دیکھو، قرآن میں ہے نا 2 صورتیں ہیں نا، چھوٹی چھوٹی صورتیں، سب سے چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر، اور اسی طریقے سے یہ بھی ہے سورۃ العصر اور سورۃ النصر، یہ 2 بھی چھوٹے چھوٹے سورے، یہ کئی کو چھوٹے چھوٹے سورے، یہ چھوٹے سورے بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے، انسان کے فائدے کے واسطے، ایمان والے کے فائدے کے واسطے، کئی کو یہ چھوٹے صورتیں اللہ نازل کرنے میں حکمت کیا؟ وہ حکمت یہ ہے کبھی کبھار ہم نہ کو ہے نا اگر جرنی کرنے کا موقع ہے، اب ہمیں ہے نا نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کو ہے نا جلدی سے جا کو ہے نا فلائٹ پکڑنا ہے، ٹرین پکڑنا ہے، بس پکڑنا ہے، کیا تو پکڑنا ہے، اگر اللہ پورے قرآن میں بڑے بڑے سورے دیا ہوتا تو ہمیں کام پڑھنے کو رہتے،
کتنی پریشانی ہم لوگ کو ہوتی. تو اس کے واسطے اکثر کیا کرتے جرنی کرنے والے انا آتینا پڑھے خل والعصر پڑھے شارٹ میں 2 منٹ میں نماز ختم. اگر وہ بڑے بڑے سورے رہے بولے تو رکعت بن لے کو ہے نا کھڑ گئے آرام سے, اب سورہ پڑھ لے کو جاتے ٹائم دیکھتے ہیں نا, وقت کچھ ہوتا نہیں ہے, جس کی وجہ سے کبھی کبھار ہم نے کیا ہوتا سفر میں پریشانی بھی ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی انسان کو ضرورت پڑ جاتی, کبھی ہے نا وقت کا ہے نا تقاضا ہو جاتا, اپنی نماز کو مختصر کرنے کے لیے, اپنی نماز کو ہے نا کم اس میں وقت میں ختم کرنے کے لیے. دیکھو مثال کے طور پر ایک آدمی ہے نا صبح میں دیر سے اٹھا, اب آنکھیں کھولے تو ہے نا 3 منٹ باقی ہے ہوتا, فجر کا ٹائم ہے نا ختم ہو جاتا, 3 منٹ چلے گیا تو نماز قضا ہو جاتی. اب بڑے بڑے سورے نے پکڑ لے کو بیٹھ گیا بولے تو یہاں نماز قضا ہو جاتی, وقت ہے نا نکل جاتا. اب کیا کریں گے, جلدی سے اٹھا 1 منٹ میں وضو کریا, 1 منٹ میں ایک رکعت اور 1 منٹ میں ایک رکعت, انا آتینا پڑھا خل والعصر پڑھا 2 منٹ میں ہے نا ختم. تو یہ انسان کے ہے نا فائدے کے لیے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عجیب حکمت ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس سورت سے یہ سبق لے کہ اپنے اندر ایمان ہو, اعمال صالحہ ہو, اور اچھی باتوں کا حکم کرنا, برے باتوں سے نہ روکنا, خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر عمل کرانے کی کوشش کرنا. یہ سورت یہ ہو گیا. دوسرا